السلام علیکم، میں ہوں انجینئر تیمور عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل سچ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ریاست مدینہ کا تصور آخر ہے کیا۔ یہ بہت بڑا تصور ہے، بہت زیادہ بڑا، جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ ریاست مدینہ جو عمران خان جو بات کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، وہ آخر ہے کیا۔ لوگ مذاق اڑانے میں لگے ہیں، جن کو نہیں پتہ، جن کو ذہن میں جو ہے نا وہ نہیں آتا، جن کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر ریاست مدینہ ہے کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو کہ ریاست مدینہ ہے کیا، اور اس کا ریاست مدینہ کا مقصد کیا ہے، یہ تصور آیا کہاں سے، اور یہ آنے والے وقتوں میں ریاست مدینہ جو ہے نا یہ کیا کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم آپ کو جو ہے نا آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان جب بنا تو اس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا پاکستان بننے سے پہلے کہ یہ ہندوستان کی زمین میں ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان الگ سے جا کے اپنے جو ہے نا مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنا رہن سہن جو ان کا الگ ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تصور علامہ اقبال نے پیش کیا پاکستان کا، لیکن یہ بعد میں جا کے جب یہ ملک بنا پاکستان، اور لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا۔ کس پہ؟ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ یہ ملک پاکستان بنا۔ بن تو گیا، تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، پاکستان بن گیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ ملک جب سے بننا ہے یہ مار کھا رہا ہے، مار کھائی جا رہا ہے، یہ ترقی نہیں کر رہا۔ اس کو جو حکمران ملتے ہیں برے حکمران مل رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہے، خزانے ہیں، لیکن یہ ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے ملک تو بنایا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکمرانی، یعنی اللہ جو ہے نا شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ کا قانون نافذ کریں گے، لیکن وہ قانون نافذ نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی جو ہے نا یہ چیزیں بنی ہیں، یہ جو قانون بنے ہیں، جو بن رہے ہیں، ہم اسی کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق بنا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے، جو بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی عدت کا جو معاملہ تھا، جو میاں بیوی کے جو خصوصی جو ہے نا عورت کا جو ہے نا وہ گواہی مانی جاتی ہے، اس گواہی کو سنا ہی نہیں گیا اور ان کو آپس میں الگ کر دیا گیا اور کہا کہ عید کا شادی ہوئی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے جو آپس میں زندگی گزاری وہ ایک ناجائز تھی۔ یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ جو قانون بننا ہے، آپ یہاں سے آپ سوچیں کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے، کیا یہ قرآن مجید سے مطابق بنا ہوا ہے؟ کیا یہ حدیث کے مطابق بنا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بالکل اس کے مخالف بننا ہے۔ یہ لوگ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، بناتے اسی لحاظ سے قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے نا قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں اپنے لیے راستہ، NRO کا راستہ، مختلف چیزوں کا شارٹ کٹ یہ نکال لیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اسلام میں کہاں رکھا گیا شارٹ کٹ؟ کہاں رکھا گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا، تو یہاں پہ یہ قانون سازی، ابھی جو پیچھے PDM کی گورنمنٹ آتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو 50 کروڑ سے اوپر کے جو ہیں وہ کیس، اس سے نیچے جو 50 کروڑ سے جو کرپشن کے کیس ہیں وہ جو ہے نا نیب اس کو پروسیڈ نہیں کرے گا۔ یہ اسلام میں یہ چیز ہے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ملک اسلام کے نام پہ بنایا، لیکن اسلام نافذ یہاں پہ نہیں کیا۔ پہلی غلطی جو ہمارے بڑوں نے کی، کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے پھٹکار، جس کی وجہ سے مار ہمیں آج تک یہ پڑ رہی ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ آپ نے ملک بنا لیا لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں چلتا ہوں دوسری طرف، مدینہ کا مطلب پاک زمین، پاکستان کا مطلب پاک زمین، دونوں کا مطلب ایک ہے، دونوں کو مطلب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہے۔ اب پاکستان کا نام آیا کہاں سے؟ آپ یہ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا، تجویز تو کیا تھا لیکن نام رکھا کس نے تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ اس کا نام ایسے آیا کہ ہندوستان کے اوپر جب ہندو کہتے تھے کہ یہ ہندوستان ہے، ہندوؤں نے مسلمانوں کی ایک چھیڑ رکھ دی
کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے، یہاں پہ ہم ہندو رہتے ہیں، یہ ہندوستان ہے، ہندوؤں کی زمین ہے، اس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں نے ایک چھیڑ کے نام پہ رکھا نام پاکستان، یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم پاک لوگوں کی جگہ ہوگی۔ سیم جب یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، سب بیٹھتے ہیں، نام پوچھا جاتا ہے کہ اس ملک کا، نئے ملک کا نام کیا رکھا جائے، تو وہاں پہ سب نام تجویز کرتے ہیں۔ تو چودھری رحمت علی وہاں پہ جو ہے نا نام تجویز کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں نے ہماری چھیڑ رکھی ہوئی ہے اور یہ نام بہت پیارا ہے، کیوں نام اسی کو نام یہی نام رکھتے ہیں۔ وہی نام رکھا جاتا ہے اور آج وہی الحمدللہ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ دیکھیے ہندوؤں کے منہ سے لفظ نکلا پاکستان کا اور وہ پاکستان بن گیا، اور جس کا مطلب سیم کس سے ہے؟ مدینہ سے ملتا ہے۔ مدینہ کا مطلب پاکستان کا مطلب سیم ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ غور و فکر کریں ان چیزوں پہ، یہ کیسے ہیں؟ یہ قدرت کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ قدرت کر رہی ہے۔ اس کا نام سیم آ گیا، نام تو سیم آ گیا، وہاں پہ اس مدینہ میں تو وہ قانون نافذ ہیں اللہ کے۔ یہ جو پاک زمین ہے، یہ جو مدینہ ہے جو اس کے نام کے حساب سے بالکل سیم ہے، لیکن اس کو اوپر جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ اس کا قانون وہ نافذ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ روحانی معاملات یا وہ روحانی چیزیں وہ نہیں ہیں جو اس مدینہ کے اندر ہیں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا جو آتی تھی وہ یہی علاقہ ہے، پاکستان کا یہی علاقہ ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ تو وہ تو نبی تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام جو پاکستان یہ کیسے رکھوایا گیا؟ یہ دیکھیں ہندو کے منہ سے بول کے رکھوایا گیا نام پاکستان۔ نام کا مطلب سیم، ایک جیسا نام، لیکن اب کرنے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین چیز یہ ہے کہ اس کا نام تو سیم ہے لیکن قانون نافذ نہیں ہے۔ اب عمران خان نے یہاں پہ تصور پیش کیا کہ نام تو سیم ہے لیکن اس کے اندر قانون بھی وہی ہونا چاہیے جو وہاں پہ قانون ہے، یہاں بھی وہی اسلامی قانون، وہی جو ہے نا مدینہ کی جو ریاست کے قانون ہے، جو کچھ وہاں پہ ہے وہی چیزیں، وہی فلاحی ریاست جو وہاں پہ ہے یہاں پہ بھی فلاحی ریاست بنانی چاہیے۔ اب اس کے تصور کو مروڑنے کے لیے مختلف لوگ آئے، یہاں کے ہمارے آرمی چیف جو آصف منیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا تصور ہے۔ انہوں نے جو اپنا مطلب ذہن میں چیز آئی عمران خان کے، چاہے بغض میں چاہے جس میں، انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو ریاست مدینہ کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے آپ نے بنا دیا پاکستان ملک، قانون نافذ نہیں کیا، مطلب کے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے مدینہ اور پاکستان سیم ہے، قانون نافذ نہیں ہوا۔ ایک چیز، دوسرا پاکستان کا مطلب یعنی ان کو کہا گیا، اس کی جو بیس رکھی گئی کہ ہم کس بیس پہ حاصل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں مجھے بتائیے محمد الرسول اللہ کہاں گیا؟ پاکستان آپ نے حاصل کر لیا، لا الہ الا اللہ پہ کر لیا، تو کلمہ تو آدھا ہوا، محمد الرسول اللہ تو باقی ہے۔ محمد الرسول اللہ پورا آپ مکمل اس کو کریں گے تو تب وہ روحانیت جو مدینہ میں ہے وہی روحانیت یہاں پہ آئے گی، جو اللہ کی مدد وہاں پہ ہے وہی اللہ کی مدد یہاں پہ آئے گی۔ اس لیے یہ جو عمران خان نے تصور پیش کیا ہے کہ اس کو ریاست مدینہ بنایا جائے، مطلب کہ یہ بنا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ، لیکن جب اس کو آپ ریاست مدینہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ آج سے قانون وہی ہوں گے جو مدینہ میں ہوں گے، وہی یہاں پہ سب کچھ لاگو ہوگا جو مدینہ میں لاگو ہے، اور یہ ریاست مدینہ ہے، یہ فلاحی ریاست مدینہ کی طرح بنے گی، تو یقین مانیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر آپ کے ساتھ مدد آئے گی۔ یہ چیز ریاست مدینہ کی میں نے ایک چیز سمجھائی، اب میں آپ کو دوسری چیز سمجھاتا ہوں کہ اسرائیل ابھی چاہتا ہے کہ وہ حملہ کرے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حملہ کرے گا، گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے کہ مدینہ اور مکہ تک جو ہے نا باہر اس کی حدود ہے وہ پھیلا دے اور گریٹر اسرائیل بنائے، یعنی اپنی حدود کو اسرائیل بڑھانا چاہتا ہے کہ جو پہلے میری حدود تھی جیسے یہودیوں کی تھی، پرانے جو ہے نا پہلے تھی ہماری، وہ حدود ہم بڑھائیں، لیکن سیم ٹائم دیکھیں اس مدینہ کے باہر بھی یہودی آنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل لے کے آ رہے ہیں،
اور یہ جو ریاست مدینہ ہے پاکستان، اس مدینہ کے پاس ہمارا دشمن ہے جی، اس ریاست مدینہ کے پاس ہندوستان۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، پاکستان پہ قبضہ کریں گے، اور کیا بنائیں گے؟ اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جب گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا مسیح کی مدد آئے گی۔ یہ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ جب ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، پاکستان پہ قبضہ کریں گے، یعنی اس ریاست مدینہ پہ جو بننے والی ہے، اس کے اوپر جب ہم قبضہ کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ہندو جو دیوتا ہیں ان کی مدد آئے گی، اور ہم دنیا پہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم راج کریں گے۔ یہ تو ان کا پلان ہے نا، یہ تو پلان ان کا ہے، یہ پلان کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں پلان۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ پلان کر رہے ہیں، یہ سازش کر سکتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی تو پلان کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی تو کسی ریاست کو کھڑا کریں گے۔ یہ ریاست اپنی بڑی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایک ریاست کھڑی کریں گے، اس ریاست کی حدود کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑا کریں گے، اور وہ ریاست ان دونوں کو جب یہ آگے بڑھیں گے، پہلے ہم نقصان کھائیں گے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، لیکن جب آپ سمجھ جائیں گے، اللہ کا نام لیں گے، مدد مانگیں گے اور نعرہ تکبیر لگائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد آئے گی۔ اور اس کے مقابلے میں، دونوں ریاستوں کے مقابلے میں ایک ریاست مدینہ آئے گی، اور وہ یہ جو ریاست مدینہ ہے، جیسے آپ پاکستان کو آج ریاست مدینہ ڈکلیئر کرتے ہو، جو ریاست مدینہ جو مدینہ ہے وہاں پہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ، وہ اور یہ ریاست مدینہ، یہ دونوں کا آپس میں ایک روحانی جو ہے نا وہ چھت بن جائے گا، ایک روحانی چھت بن جائے گا، اور جو ہے نا روحانی معاملات ان کی آپس میں ایک روحانی مدد جو ہے نا ملنا شروع ہو جائے گی پاکستان کو۔ اب دونوں جو ہے نا یہ ریاست مدینہ، دونوں جب مل کے ریاست مدینہ مل کے بیک فٹ پہ جو ہے نا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پھینکنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ایک غزوہ ہند بھی ہونی ہے، اور وہ شاید ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے غزوہ ہند۔ یہ غزوہ ہند کی سٹارٹ میں آپ مار کھائیں گے، ادھر جو ہے نا مدینہ کے پاس تک جو ہے نا وہ ان کی پہنچ جائیں گی فوجیں اسرائیل کی، یہودی پہنچ جائیں گے، تو آپ یہاں سے آپ مارنا شروع کریں گے، تو وہ ریاست مدینہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست بننا شروع ہو جائے گی نا، جو پورے ہندوستان پہ قبضہ کرے گی، پھر جو ہے نا وہاں سے یہودیوں کو مار بگائے گی، اور دوبارہ جو ہے نا عرب ممالک آزاد ہونا شروع ہوں گے، تو یہ ایک بڑی ریاست بننا شروع ہوگی۔ پاکستان سے دوبارہ کشمیر آزاد ہوگا، ہندوستان پہ قبضہ ہوگا، بنگلہ دیش، نیپال سارے واپس آئیں گے، یہ مقابلے میں بڑی ریاست بنتی جائے گی، پھلتی پھولتی جائے گی۔ یہ وہ ریاست ہے جس کو اللہ تعالیٰ مقابلے میں لائیں گے۔ کس کے مقابلے میں لائیں گے؟ یہود و نصارہ اور ان ہندوؤں کے، ان کے مقابلے میں لائیں گے، ان کی ریاست کے۔ اب یہ میں آپ کو بات بتا کیسے رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے حالات دنیا میں جب جو ہے نا بہت مشکل ہو جائیں گے، تو آپ نہیں رہ پاؤ گے، تو آپ مدینہ میں چلی آئیے گا، آپ مدینہ میں جو ہے نا محفوظ رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے گا کہ وہ مدینہ میں آخر وہ اتنی چھوٹی جگہ ہے مدینہ، تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ کیسے آئیں گے؟ غور سے اس بات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کھولیں گے، اور آپ مزید سوچیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سنت پہ عمل کریں گے، ہسٹری پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ جب لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مدینہ کی جو حدود ہیں اس کو وسیع کر دیں گے، کہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ حدیث میں موجود ہے، آپ سرچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کی حدود کو وسیع کر دیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہو پاکستان کو یہ ریاست مدینہ ہے آج سے، تو یہ مدینہ کی حدود وسیع ہوگی، ایک روحانی جو ہے نا وہ امبریلا اس کے اوپر آ جائے گا، ایک روحانی چھت آ جائے گا، جو کہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو امبریلا، یہ چھت ہوگا، یہ اس کے اندر انسان تو ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس انسانوں کو سیٹلائٹ میں دکھانا چاہے گا تو وہ دکھائیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو چھپانا چاہے گا تو اس روحانی عمل سے اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیں گے، جو اس فتنے سے، دجال فتنے سے یا ان چیزوں سے یہ بچ جائیں گے لوگ۔ یہ وہ تصور ہے ریاست مدینہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے کھڑی کرنی ہے یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے مقابلے میں، اور ایک بڑی ریاست بنائیں گے، اور یہ پوری دنیا پہ ریاست بنے گی، صرف یہاں پہ نہیں، اس پاکستان میں یا ہندوستان پہ نہیں، بلکہ پوری دنیا پہ۔ اب ایک ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، اور ایک ہی
ریاست قائم ہوگی ایک ہی ہوگا. یعنی ایک سائڈ پہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم دجال کا سسٹم ایک ہی جو ہے نا تھرڈ آرڈر لا رہے ہیں کہ ایک ہی بادشاہ ہو، ایک ہی حکومت ہو، لیکن اس کے مقابلے میں وہ تو دجال کا سسٹم لا رہے ہیں، شیطان کا سسٹم لا رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اللہ تعالیٰ سسٹم لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ریاست مدینہ ہوگی، پوری دنیا پہ وہ راج کرے گی، لیکن حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہ چیز ہے. خدا را آپ غور کیجئے، غور و فکر کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اور اللہ آپ عمران خان جیسا آپ کو لیڈر ملا، آپ اس کی پیروی کیجئے. اور یہ جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہے یہ بہت دور کی سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ذہن ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے سامنے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے ہیں. یہ اس کا ویژن ایسا ہے کہ یہ دور تک نگاہیں عمران خان کی دیکھ سکتی ہیں. اس لیے عمران خان کی بات مانیے، وہ جو کہتا ہے اس کی بات مانیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریاست مدینہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن جب تک آپ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، جب تک آپ اس چیز کو نہیں مانتے، تو آپ مار کھاتے رہیں گے. اس لیے مار نہ کھائیے، اللہ کا نام لیجئے، اور اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ ہو کون، کیونکہ آپ کا اپنا آپ کو پہچاننا ضروری ہے. عمران خان نے تو جو کہا کر کے دکھا دیا. عمران خان کا ویژن تو دور تک ہے، لیکن جو اس کے اب ساتھ لوگ ہیں ان کا ویژن جو اگر دور تک نہیں ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کا ویژن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی دور تک دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے نور سے، کہتے ہیں مومن جو کہ فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب آپ مسلمان نہ بنیے، مومن بنیے، آگے بڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کیجیے، حدیث پڑھیے، غور و فکر کیجیے، اور مومن بنیے. دنیا بھی چلائیں ساتھ، اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی چلائیں. جب دونوں معاملات مل کے چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. باقی مزید ڈیٹیل ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. اللہ حافظ.